السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں نئی جوانی بچنے والے اناج کے اوپر۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم کیونکہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے، ہمارا جو چینل ہے وہ زیادہ تر نسخوں کی بجائے جو ہے وہ ہم غذا کے متعلق جو ہے وہ زیادہ بات کرتے ہیں اور معاملات کو، بیماریوں کو غذا کے ذریعے ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز جو البتہ ایسی ہے جو دماغ کے لیے خاص طور پر مفید اور بہت ہی اہم سمجھی جاتی ہے، اور جس کا جو بچپن اور اس کے بعد شباب کے بیشتر زمانے میں استعمال واجب ہے، وہ چیز ہے جو کہتے ہیں یا جئی کا آٹا، دونوں لفظ اس سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت تمام کھانوں میں سب سے زیادہ غذائیت رکھنے والا جو ہے وہ اناج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفید گیہوں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہندوستانی ہیں وہ اس چیز کو استعمال کرتے تھے، اور جو مکئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مکئی میں جو ہے چربی پیدا کرنے والے جو مادے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن جو میں وہ نہیں پائے جاتے۔ اور چاول بسبب زیادہ نشاستہ رکھنے کے بعد جو رکھتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے کشمیری ہو گئے یا بنگالی لوگ ہیں اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو جو جئی ہے یا جو ہے اس میں یہ تمام غذائیت کہیں زیادہ پائی جاتی ہے، اور جئی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھوڑوں کی خوراک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جو اسکاٹ لینڈ کے باشندے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہیں جو غریب مزدور ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اور ایک فرانسیسی کی میں نے ایک کتاب میں بات سنی تھی جو کہتا تھا جئی کی روٹی موٹی اور کھردری ہوتی ہے اور اسے صرف غریب ملکوں میں کھایا جاتا ہے۔ اور کچھ عرصہ سے یہ ہے انگلستان والی سائڈ پہ بھی اس کا استعمال کیا گیا، جو مختلف قسم کے مزدور طبقات تھے وہ بھی وہ کرتے تھے، استعمال کرتے رہے، اور اس پر جو ہے مختلف قسم کے تجربات بھی کیے گئے ہیں۔ تو اس تجربات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہے یا جئی ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ فرانسیسی لیب میں اس کا تجربہ بھی کیا گیا، تو انہوں نے اس کا تجربہ چوہوں پر کیا۔ ایسے کچھ چوہے انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھے جس کو انہوں نے جئی کا جو آٹا تھا وہ استعمال کروایا، اور باقیوں کو جو ہے نا وہ باقی غذا استعمال کرائے۔ جب کچھ عرصے کے بعد اس کا مشاہدہ کیا گیا تو جو جئی کھانے والے چوہے تھے ان کے جو گلینڈز تھے وہ ان کی نسبت جو ہے وہ زیادہ طاقتور اور مضبوط اور بڑے تھے، یعنی کہ تھائرائڈس گلینڈس کا ہماری پوری باڈی کے اندر بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ اس سے جو ہے وہ جو چوہے تھے وہ بنسبت جو ہے باقی چوہوں کے بہت زیادہ مضبوط اور اس سے توانا۔ تو اس لیے اس چیز سے بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو ہے یا جئی ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اور یہ جو ہے ہمارے تھائرائڈ جو گلینڈز ہوتے ہیں ان کو تقویت بخشتی ہے، بے ضرر ہے، بہترین چیز ہے، آب حیات کی طرح ہے۔ اور جو کا آٹا ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے شوق سے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر جو تکالیفیں، درد وغیرہ ہوتے ہیں یا جوڑوں میں درد ہوتے ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدے کو بھی طاقت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جسمانی و دماغی طور پہ انسان کو تر و تازہ اور فٹ رکھتا ہے۔ اور جو تھائرائڈز ہوتے ہیں وہ شباب خیز اثر رکھتے ہیں، یعنی کہ جو تھائرائڈز گلینڈز اگر آپ کے مضبوط ہوں گے، طاقتور ہوں گے، تو وہ آپ کے شباب کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں گے، یعنی کہ وہ سیکشولی ڈیزیز کو بھی کیا کریں گے، ختم کریں گے۔ اور جو یہ جئی ہوتی ہے وہ تھائرائڈز کو بچنے کے ساتھ ساتھ غذائیت کو بھی پورا کرتی ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جنہیں جو ہے وہ تھائرائڈز گلینڈس کا ایشو ہے، یا ان کے کمزور ہیں، یا وہ شباب کے معاملے میں یا سیکشولی ویک ہیں، یا دماغی طور پر یہ فٹ نہیں ہیں، تو وہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو یا جئی کا جو ہے آٹا وہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ ان کے جسم کی جو اعصابی کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، اور ان کو دماغ کو بھی وہ انشاءاللہ تر و توانا اور تازہ رکھے گی، اور ان کو سیکشولی جو ویکنیس ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔
اسے آپ اپنی غذا کا حصہ بنائیں، یا اس کو آپ آٹا لے کے اپنے روزمرہ آٹے کے اندر مکس کر لیں۔ اگر آپ اس کو ویسے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ تھوڑی کڑواہٹ کی شکل میں ہوتا ہے، تو آپ اس کو اپنے اس کے اندر گھر کے آٹے کے اندر مکس کر لیں۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور ان کے جسم میں کمزوری ہے اور دماغی طور پر ویک ہیں اور ان کا اعصابی کمزوری ہے، جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، تو وہ جو ہے جئی کا آٹا لازمی طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ وہ دواؤں سے ہٹ کر اسی سے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل آج بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔